ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین
बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अअज़्ज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना के बाद और सय्यिदुर रुसुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल आलिम कुल खबीर कुल वारिस कुल शहीद कुल सुल्तान कुल मुअल्लिम कुल राजदार रब्बिल औला शब असरा के दूल्हा कुल कायनात के मलजाओ मअवा शाफिए रोज़े जज़ा नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ कामिला से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र इनायत से और निगाह करम से आज हम सब नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए अल्लाह के पाक घर में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि माह मुहर्रमुल हराम शरीफ कि ये मुक़द्दस और बाबरकत दिन है और इन दिनों के दामन में अहले बैत नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नफूस और हस्तियाँ, उनकी यादें और उनकी अजीम शान कुर्बानियाँ, उनकी याद जो है वो इन दिनों में ताज़ा होती है। तो इस वाले से मुनासिब समझा, जैसा कि गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में हमने शान अहले बैत के मौजू पर गुफ्तगू की, उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज हम बतौर ख़ास आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में हम हुज़ूर के दोनों शहज़ादे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी फ़ज़ीलत व अज़मत और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब और उनका बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक ऊंचा मकाम और दर्जा है, इस वाले से हम चंद बातें मौज़ू गुफ्तगू बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम दर वालों को भी मानते हैं और घर वालों को भी मानते हैं। हम दर वाले भी हैं और दर वालों को भी मानने वाले हैं और घर वालों को भी मानने वाले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि हम सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत नबुव्वत से भी मोहब्बत करते हैं। और फिर आज चूँकि हमने बात करनी है अहले बैत नबुव्वत के हवाले से, तो मैं इस हदीस पाक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी खुतबा जब इरशाद फरमाया हज बैतुल्लाह की अदायगी के बाद गदीर खुम के मौका पर, ये वो मौका था कि जहाँ आका अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम को अलविदा करना था, रुखसत करना था और दीन अपने कमाल को पहुँच चुका था। ऐसे ख़ास मौका पर सहाबाए किराम के कसीर इज्तिमा में आका अलैहिस्सलाम ने जहाँ और तारीख़ी ऐलानात फरमाए, उन तारीख़ी ऐलानात में एक अहम तरीन तारीख़ी ऐलान ये भी था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन। हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, कि मैं तुम्हारे अंदर दो कीमती वज़नी भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, गोया इस जुमले में आका अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल की खबर भी दे दी कि आइंदा साल हो सकता है कि मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात ना हो, लेकिन जाने से पहले, ज़ाहिरी पर्दा फरमाने से पहले तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अना तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन,
کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو بڑی اہمیت والی ہیں، قیمتی چیزیں ہیں. اور فرمایا کہ جب تک تم ان دو چیزوں کا دامن تھامے رکھو گے لن تضلوا. زبان مصطفیٰ تمہیں یہ گارنٹی دیتی ہے، ضمانت دیتی ہے کہ جب تک تم ان دو چیزوں کا دامن تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک چیز فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ. فرمایا ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ ہے. وثانیہما اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز میری اہل بیت ہے. فرمایا جو پہلی چیز ہے کلام اللہ، کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، اس میں رب نے ہدایت اور نور کے خزانے رکھے ہیں. فخذوا بکتاب اللہ، تو میری کتاب کو تھامے رکھنا، کتاب اللہ کو واستمسکوا بہ، مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر رہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اور گمراہی سے بچنے کی اگر تمہیں گارنٹی چاہیے، ضمانت چاہیے، تو پھر قرآن مجید کو تھامے رکھنا مضبوط سے. اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میری اہل بیت ہے. میری اہل بیت کو اگنور نہ کرنا، نظر انداز نہ کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا. اور میں اذکر اللہ فی اہل بیتی ثلاثہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں رب کی یاد دلاتا ہوں، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے گھر والوں کی توہین کی جائے گی، اور قرآن مجید کے تعلیمات کی اور احکام قرآن کی توہین کی جائے گی. اس لیے بطور خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کا ذکر کیا اور قرآن مجید کا ذکر کیا. اور اہل بیت کا جب ذکر کیا تو فرمایا اذکر اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد کراتا ہوں. تو 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو اب اس حدیث پاک میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا. کتنی چیزوں کا؟ قرآن اور اہل بیت کا. اور فرمایا قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو گے تو زبان مصطفیٰ تمہیں یہ گارنٹی دیتی ہے، یہ ضمانت دیتی ہے کہ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو. اب اس فلسفے پر اگر ہم نظر دوڑائیں، اب قرآن مجید پڑھیں، رب نے نماز کا بھی حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور دیگر بہت ساری عبادات کا حکم دیا گیا. لیکن کسی موقع پر گارنٹی نہیں دی گئی، ضمانت نہیں دی گئی. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نماز پڑھو تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، تم روزہ رکھو تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. ایسا نہیں کہا گیا. ہاں یہ چیزیں ہدایت دینے والی ہیں، گمراہی سے بچاتی ہیں. نماز گمراہی سے بچاتی ہے، روزہ گمراہی سے بچاتا ہے، زکوٰۃ، حج، دیگر عبادات سب گمراہی سے بچاتی ہیں اور ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں. لیکن گارنٹی، ضمانت نہیں دی گئی کہ تم نماز پڑھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. پتہ کیا چلا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے کہ وہ نماز پڑھ کے بھی گمراہ ہوں گے. بہت سارے حاجی ایسے بھی ہوں گے کہ وہ حج بھی پڑھیں گے اور پھر گمراہ بھی، حج بھی کریں گے اور گمراہ بھی. تو گویا گارنٹی نہیں دی گئی، ضمانت نہیں دی گئی. گارنٹی دی گئی تو فرمایا قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھو. قرآن اور اہل بیت کا مضبوطی سے دامن تھامے رکھو. تمہیں یہ گارنٹی دی جاتی ہے، ضمانت دی جاتی ہے کہ لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو. اور پھر یہاں دوسرا نقطہ یہ بھی ہے، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا. قرآن کا ساتھی، قرآن کے ساتھ ذکر کس کا کیا؟ اہل بیت کا. تو گویا پتہ ہی چلا کہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن اور اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق. آئیے آج اس تعلق کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ تعلق کیا ہے. قرآن اور اہل بیت کا آپس میں گہرا تعلق کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ